اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ جن کو تم پکار رہے ہو یہ مجبور ہے، تم نے ان کو نام دے دیے ہیں، کسی کو غریب نواز اور کسی کو بندہ نواز، کسی کو بگڑیاں سیدھی کرنے والا اور کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو داتا کہا اور کسی کو غوث آدم کہا۔ دکھ اسی بات کا ہے مخلوق نے اپنے خالق کو پہچانا نہیں، اس لیے وہ غیروں کے دروں پہ گر گئی، اپنے رب کا تعارف حاصل نہیں کیا۔ امام الانبیاء اگر کبھی پریشان ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ الفاظ اپنی مبارک زبان سے ادا کرتے، لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید کا پیغام، یہ توحید کا نعرہ، یہ توحید کا آوازہ، کوئی الہ برحق نہیں۔ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک بھی وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اہل توحید اور اہل شرک کا یہ معرکہ جاری و ساری رہے گا۔ غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے والے دعوت دیتے رہیں گے، سابقہ ادوار میں بھی دیتے رہے، آج بھی دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ لوگوں کے رشتے مردوں سے، فقیروں سے جوڑنے کی کوشش کرنے والے اپنے پروگرام میں، اپنے کام میں ثابت قدم ہیں۔ اسی طرح اہل توحید، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے دعات، علماء، عوام اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق وہ پیغام توحید عام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ آوازیں گونج رہی ہیں کہ فلاں بابا جی کے پاس آ جاؤ، فلاں کے مزار پہ جھک جاؤ، فلاں کو اپنا سب کچھ مان لو، اور یہ آوازیں گونجتی رہیں گی۔ بات تو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جہاں شرک کے دعات کفر اور شرک کا پیغام پھیلا رہے ہیں، وہاں میری اور آپ کی محنت کتنی ہے؟ ہم اس اندھیروں میں لا الہ الا اللہ کا چراغ جلا رہے ہیں، جلاتے رہیں گے، اور اللہ کی قسم اہل حدیث کا جب تک آخری بچہ اس دھرتی پہ زندہ رہے گا اور اس کی رگوں میں خون کا آخری قطرہ دوڑ رہا ہوگا، وہ قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتا رہے گا۔ ہم اپنے سچے الہ کا تعارف کرواتے رہیں گے، ہم پیغام توحید دیتے رہیں گے، ہم یہ آوازیں لوگوں کے کانوں تک پہنچاتے رہیں گے کہ جن کے در پہ تم گرے ہوئے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہو، جن کی قبروں پر تم رکوع کر رہے ہو، جن کے نام کی تم نظر اور نیازیں دے رہے ہو، جن کو راضی کرنے کے لیے تم صدقے اور خیراتیں کر رہے ہو، جن کے قبر کے اڈوں پر جو شرک کے اڈے ہیں وہاں آ کر تم دیگے چڑھا رہے ہو، اس بابے کو راضی کرنے کے لیے جتن کر رہے ہو، کرتے رہو، لیکن یاد رکھو یہ مردہ ہے، یہ بے اختیار ہے، یہ بے بس ہے، یہ اس زندگی کا اب کوئی شعور نہیں رکھتا، یہ اگلے جہاں میں جا چکا ہے، برزخی حیات اس کی شروع ہو گئی ہے، سزا و جزا میں سے جو بھی اس کے لیے رب نے
اختیار کیا وہ معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ ہاں ایک ہے جو ہر وقت ہر کسی کی ہر جگہ سے سنتا ہے، اس کے سامنے ساری دنیا اکٹھے پکار لے تو وہاں مالک کی شان یہ ہے کہ اسے تمہارے پیروں بابوں کی طرح لائنیں لگوانی نہیں پڑتی کہ پہلے ایک مرید اندر آئے گا، وہ اپنی کہانی سنائے گا، دوسرا انتظار کرے گا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مولا ہے، وہ رحمان ہے، ساری دنیا کی مخلوق ایک ہی لمحے میں اس اللہ کو پکارے، وہ اللہ سب کی ایک ہی لمحے میں سنتا بھی ہے اور عطا کرنے پہ قادر بھی ہے۔ جن کو تم پکار رہے ہو یہ مجبور ہے، تم نے ان کو نام دے دیے ہیں، کسی کو غریب نواز اور کسی کو بندہ نواز، کسی کو بگڑیاں سیدھی کرنے والا اور کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو داتا کہا اور کسی کو غوث آدم کہا۔ یہ سب مجبور ہے اور اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں ایک اللہ ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا رازق ہے، وہ تمہارا وہ الہ ہے جس کی عبادت حق کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ہم اس کے نام کا واضح دے رہے ہیں، ہم اس کے پیارے اسماء و صفات تمہیں سنا رہے ہیں، اس کے در کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اور یہ کلام الہی قرآن حکیم یہ ہمارے ہاتھ میں دلیل ہے۔ ہم اس کی آیات پڑھ پڑھ کر تمہیں اس خالق و مالک کا تعارف کروا رہے ہیں۔ تم جن مولویوں کے چکروں میں آئے ہو ان کے پاس جھوٹے قصے ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں، جھوٹی کرامات ہیں، کوئی دلیل نہیں، اور ہمارے پاس دلیل ہے، اور دلیل نام ہوتا ہے مولا کا کلام یہ ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان یہ ہے۔ آئیے مالک و مولا کا تعارف کلام الہی سے آپ کو سناؤں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ، وہ الہ برحق، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ حق کے ساتھ عبادت کی جائے تو صرف اسے ایک اللہ کی ہو سکتی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور کھلے ہوئے کا جاننے والا، اس کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ یہ مخلوق کے لیے ہے کہ یہ غیب ہے، یہ پردے کے پیچھے ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ مولا مالک کے لیے نہیں، وہ ہر چھپے اور کھلے ہوئے کا جاننے والا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس جیسا رحم کوئی نہیں کر سکتا، اس جیسا مہربان کوئی نہیں ہے۔ لوگوں جن کے دروں پہ تمہیں یہ قبر پرست جھکا رہے ہیں، ان کے دل میں اپنے مریدوں کا کوئی رحم نہیں، ان کے دل میں مریدوں کے لیے کوئی محبت نہیں۔ کیوں؟ یہ تمہارے جیسی مخلوق ہے، یہ تمہارے جیسے انسان ہے، یہ تمہاری نسل میں سے ہے۔ تم ان مردوں کے در پہ جھک کر اس خالق و مالک سے مایوس ہو رہے ہو اور اس کے در کو چھوڑ رہے ہو اور اس کا شریک بنا رہے ہو۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان پیروں کو نذرانے دیتے ہو تو یہ پیر راضی ہوتے ہیں، ان کے مریدوں کو نذرانے دیتے ہو، ان کی درگاہوں پر بیٹھے ہوئے ملنگوں کی جیبیں بھرتے ہو، تب تمہیں تعویذ ملتے ہیں، تب تمہیں کالے دھاگے ملتے ہیں۔ یہ تمہارے نذرانوں کی طرف نظر رکھتے ہیں، اور رحمان تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تمہارے رزق کا بندوبست کرتا ہے، تمہیں عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے رب کا واسطہ ہے، پکارو مجھے، میں تمہاری پکارے سننے والا اور میں تمہیں عطا کرنے والا۔ تو اس رحمان اور رحیم کی طرف لوٹئے جن کے دروں پہ تم گرے ہو۔ یہ فقیر ہے، یہ محتاج ہے، یہ کلاش ہے، یہ بھوکے ہیں، یہ منگتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ اولیاء اللہ ہے تو رب کی جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں۔ کسی اللہ کے ولی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر میری قبر پہ آ کے سجدے کرنا، مولا کے در کو چھوڑ کر میری قبر پہ آ کے رکوع کرنا، میری قبر پہ آ کے مجھ کو پکارنا، مجھ سے مانگنا۔ اللہ کے کسی سچے ولی نے یہ تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے پیارے دوست اولیاء، وہ تو قرآن پڑھ کے سنانے والے تھے، وہ قرآن کا پیغام دینے والے تھے۔ رب کا تعارف، رب کے پیارے پیارے نام، آئیے کلام الہی سے سنیے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ کون ہے؟ وہ الہ برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، باقی سب منگتے ہیں۔
تم اپنے پیروں فقیروں کو کسی کو شہنشاہ ولایت کہہ لو اور کسی کو کوئی نام دے لو، یہ منگتے ہیں اللہ کے در کے۔ شہنشاہ خالص ایک مولا و مالک ہے، بدترین نام مخلوق کا اگر کوئی رکھا جائے اللہ کے ہاں وہ نام بہت برا نام ہو تو وہ کسی مخلوق کو شہنشاہ کہنا، کسی فقیر کو شہنشاہ کہنا۔ مخلوق تو اللہ کے در کی فقیر ہے، منگتی ہے، سوالی ہے۔ شہنشاہ الہ برحق ہے، بادشاہ صرف اللہ ہے، القدوس نہایت پاک ہے، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کو یاد کیجئے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریے۔ سب عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب اور زور آور ہے، بڑائی والا ہے، بڑائی صرف اس کے لیے ہے، عظمت صرف اس کے لیے ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ پاک ہے جو تم اس کے شریک بناتے ہو، تمام شریکوں سے مولا پاک ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساجی نہیں، عبادت کی کوئی قسم ایسی نہیں جو اللہ کے لیے بھی کی جائے اور کسی اور کے لیے بھی کی جائے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ وہ اللہ کون ہے؟ دکھ اسی بات کا ہے مخلوق نے اپنے خالق کو پہچانا نہیں، اس لیے وہ غیروں کے دروں پہ گر گئی، اپنے رب کا تعارف حاصل نہیں کیا، قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھا نہیں، قرآن حکیم کی تفسیر کو جانا نہیں، جاہل مولویوں کے اور جاہل پیروں کے ان شیطانی جملوں کا شکار ہو گئی۔ قرآن پڑھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، اس کا ترجمہ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ کلام الہی عرب کے چرواہوں پر پڑھا گیا، امام الانبیاء نے پڑھا تو وہ جو ایمان کی دولت سے پہلے ڈاکو تھے پھر قوم کے رہبر اور رہنما بن گئے، وہ چلتے زمینوں پر تھے، ان کی جوتیوں کی آوازیں آسمانوں پہ سنائی دیتی تھی، ان کے لیے آسمان سے جنت کے سرٹیفکیٹ حاصل ہوا کرتے تھے، اور آج مولویوں نے یہ پٹی پڑھا دی قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہ نہیں ہوگے، قرآن پڑھو گے تو مولویوں کا، پیروں کا، فقیروں کا کھانے پینے کا دھندا بند ہو جائے گا، ان کی دکانداریاں بند ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ آپ کو قرآن سے توڑتے ہیں اور اپنے مولویوں کی ملفوظات کی طرف آپ کے چہرے کو موڑتے ہیں۔ کاش یہ قوم قرآن کو ترجمے سے پڑھے، تفسیر سے پڑھے اور ایک رب کی وحدانیت کو پہچانے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ وہ اللہ وجود بخشنے والا وہ اللہ ہے، تمہاری پیاری صورتیں بنانے والا وہ اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں کوئی پیر فقیر نہیں بناتا، کوئی مولوی ملا حضرت شیخ نہیں بناتا، تمہیں وجود بھی اللہ نے دیا ہے، تمہیں پیاری صورتیں بھی اللہ نے دی ہے، اور اس اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے مولا کو پکارو۔ یہ الزام اہل توحید پہ نہ لگاؤ کہ ہم واسطوں کے قائل نہیں، اللہ کی قسم ہم وسیلے کے قائل ہیں، اور سب سے پیارا وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے ان پیارے ناموں کا واسطہ دے کے مولا کو پکارا جائے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو وہ تعریفیں کرتی ہے مالک کی، وہ ثنا حمد بیان کرتی ہے مولا کی، سب رب کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو زبان دی ہے، بولنے کی قدرت دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، یہ انسان اپنے رب کو چھوڑ کر مردوں کی تعریفوں میں لگا ہوا ہے، مردوں کے در پہ گر رہا ہے، لوگوں کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک اللہ سے رشتہ توڑ کر ان قبر والے، فوت ہو جانے والے، دنیا چھوڑ جانے والے، لاچار ہو کر اس جہاں سے اگلے جہاں کی طرف منتقل ہو جانے والے ان لوگوں کی طرف لوگوں کی گردنوں کو جھکانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تم سے تو وہ پرندے بہتر ہیں جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس اللہ کو پہچانیے، اس اللہ کی طرف لوٹ کر آئیے، اس اللہ کے ان پیارے پیارے ناموں کو یاد کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث بھی ہمیں یہی دعوت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے پکارا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، کوئی مصیبت آپ پر وارد ہوتی، اس مصیبت، پریشانی، غم اور دکھ کے لمحات میں
امام الانبیاء کے الفاظ کیا ہوتے، وہ کیسے اپنے اللہ کے در کی طرف جھکتے اور کن الفاظ سے مولا کو پکارتے۔ وہ بھائی جو کہتے ہیں ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، غموں میں گھرے ہوئے ہیں، ٹینشن کی گولیاں کھاتے ہیں، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ امام الانبیاء اگر کبھی پریشان ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ الفاظ اپنی مبارک زبان سے ادا کرتے، لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید کا پیغام، یہ توحید کا نعرہ، یہ توحید کا آوازہ، کوئی الہ برحق نہیں۔ الہ برحق کے معانی اور مفاہیم کو جاننا ضروری ہے۔ کوئی نہیں جس کو میں سجدہ کروں، کوئی نہیں جس کے لیے میں رکوع کروں، کوئی نہیں جس کے لیے میں قیام کروں جیسے نماز میں قیام کیا جاتا ہے، کوئی نہیں جس کے لیے میں کسی قسم کی کوئی عبادت کروں، جس کو میں پکاروں، جس سے میں مانگوں، جس کے لیے میں ذبح کروں، نظر دوں، نیاز دوں، ویسا خوف دل میں بٹھاؤں، ویسا پیار کروں اس سے، وہ صرف ایک اللہ ہے، العظیم الحلیم۔ وہ بہت بلند ہے، بڑا بردبار ہے۔ لا الہ الا اللہ هو رب العرش العظیم، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ وہ میرا بھی رب ہے، وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے، عرش عظیم کا بھی وہی رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق۔ بارہا آپ کو امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں یہ پیغام سننے کو ملے گا، یہ الفاظ سننے کو ملیں گے۔ آپ بارہا لوگوں کو توحید کے درس یاد کرواتے تھے، اور آج بھی ضرورت ہے۔ دعات، علماء کی جماعت، آپ اس پیغام توحید کو عام کیجئے، ان شیطانی نعروں سے نکل آئیے کہ توحید کی دعوت دیں گے تو پھر انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، لوگ اور قوم بٹ جائے گی۔ ارے بھائی، کوئی توحید پہ اکٹھا نہیں ہوتا، اسے بٹ جانے دو۔ کوئی توحید کو تسلیم نہیں کرتا، اسے اختلاف کرنے دو۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں یہی ہوا۔ جس نے توحید کو مانا وہ ایک معاشرہ تشکیل پایا اہل توحید کا، اور جنہوں نے توحید کو نہیں مانا وہ اہل شرک کی جماعت بن کے الگ دھڑا بن گئے، وہ حزب الشیطان بن گئے۔ یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان بنانا ضروری ہے، اور اس کی بنیاد ذکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے، محفل مجالس نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر ذکر کی مجلسیں کریں اور اس بنیاد پہ قومیں اور جماعتیں تشکیل پائیں۔ نہیں، لا الہ الا اللہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر ایک گروہ حزب الشیطان کے نام سے تشکیل پائے گا جو اللہ کی توحید کو نہیں تسلیم کرتا، اور ایک حزب اللہ بنے گا جو رب کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بارہا آپ کو سننے کو ملے گا۔ لا الہ الا ہو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، وہ الہ برحق ہے، آسمانوں کا رب بھی وہی ہے، زمینوں کا رب بھی وہی ہے، اور عرش عظیم کا رب بھی وہی ہے۔ اس اللہ کو پکاریے، ان پیارے ناموں کے ذریعے پکاریے، ان دعاؤں کو یاد کیجئے۔ مصیبت آئے تعویذ گنڈے کے لیے نہ دوڑے، مصیبت آئے پیروں بابوں کے دروازوں کو کھٹکھٹانے کے لیے نہ دوڑے، مصیبت آئے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اپنے اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھے، آنسو بہائے، اس رب کو پکارے، اس رب سے مانگے، اس رب کے سامنے اس کی حمد و ثنا کرے۔ وہ دعائیں جو امام الانبیاء پڑھا کرتے تھے ان دعاؤں کو یاد کریں، اور ان دعاؤں سے اپنی زبان کو مزین کریں، اور پھر دیکھیں رب کی رحمتوں کا کیسے نزول ہوتا ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا کی طرف آئیے۔ آپ اکثر یہ الفاظ کہا کرتے تھے، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض، اے زندہ اور قائم رہنے والے، اور کوئی زندہ اور قائم رہنے والا نہیں ہے سوائے ایک مولا و مالک کے۔ فوت ہو جانے والے انبیاء کی جماعت، فوت ہو جانے والی صالحین کی جماعت، انسان بشر اس پہ موت آنی ہے، جن اس پہ موت آنی ہے، ملائکہ اس پہ موت آنی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو وہ صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج ہے اور کل نہیں ہے، وہ داتا نہیں ہو سکتا۔ آج ہے اور کل زمین میں دفن ہو گیا، یہ دستگیر نہیں ہو سکتا۔ آج ہے اور کل غائب ہو گیا، زمینوں کے اندر چھپ گیا، یہ غوث آدم نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ ہے، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، یا ذی الجلال والاکرام،
اے ذو الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو بالکل ابتدا سے اس کی تخلیق کرنے والے، کس نے بنایا آسمان کو، کس نے بنایا زمین کو؟ ایک تنہا مولا و مالک نے۔ تو پھر حق رکھتا ہے وہ مولا مالک، اس کی یہ ثنا کیجئے، ان کی رب کی حمد کے یہ جملے کہیے اور ان الفاظ سے اپنے اللہ کو پکاریے۔ یا حی یا قیوم کے الفاظ اپنی زبان پہ لائیے، وہ زندہ قائم رہنے والا مولا آپ کے آوازوں کو سنے گا، وہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے، میں کسی اور کے در پہ جاؤں کیسے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اس مولا و مالک کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک بھی وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حی و قیوم ہے، اور وہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا الودود ہے۔ اس رب کی طرف لوٹئے، اس رب کو پکاریے، اس رب سے مانگیے۔ اللہ کی قسم رب کے در کا سوالی کبھی خالی نہیں رہتا۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ایک اور وظیفہ، آپ کی سکھائی ہوئی اور ایک اور دعا، پیارے نبی کی پیاری زبان سے نکلی ہوئی دعا، ان دعاؤں کو یاد کیجئے۔ گانے تو بڑے یاد کر لیتے ہیں، سٹوریاں بڑی یاد ہو جاتی ہیں، پوری پوری فلمیں دیکھ کر یاد کر کے اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ آؤ یاد کرنے کی چیز تو یہ ہے، یہ مبارک الفاظ ہے جو مصطفیٰ کی مبارک زبان سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے ان پیارے ناموں کے ذریعے اس طرح اپنے اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے نام کے ساتھ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اب زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے نقصان دے سکے جب میں ہر چیز کے شر سے ایک خالق و مالک کی پناہ میں چلا جاؤں۔ ان کو 3 دفعہ صبح پڑھیں، 3 دفعہ مغرب کے وقت، صبح شام کے اذکار میں پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ کوئی اچانک آفت نہیں آئے گی، کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اپنی گاڑی کے آگے جوتی نہ باندھے کہ یہ ایکسیڈنٹ سے بچائے گا۔ یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو پڑھیں، اچانک مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، غم نہیں آئیں گے۔ اس دعا کو پڑھیں، آپ مخلوق کے شر سے بچ کر ایک اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا جس میں اللہ کے پیارے پیارے نام بھی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، جس کی طرف ہم ہمیشہ آپ کو بلاتے ہیں کہ اللہ کے ان ناموں کے ذریعے خالق و مالک کو پکارا کریں۔ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ۔ اے اللہ غیب اور حاضر کے جاننے والے، آسمان اور زمین کے بنانے والے، ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے مالک۔ سبحان اللہ۔ جب میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ ہر چیز کا رب اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، دل کی گہرائیوں میں ان جملوں کو لے جا کر سوچئے، میں سوالی بن کے کسی اور کے در پہ گروں گا؟ جب مجھے پتا ہو ہر چیز کا رب اللہ ہے اور ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا بھی اللہ ہے، چھپے اور کھلی ہوئی چیزوں کو جاننے والا بھی اللہ ہے، میں کسی اور کے در پہ جا کر، کسی مزار پہ جا کر اولاد کا سوال کروں گا؟ جبکہ یہ اولاد دینا کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اللہ کے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ چاہے بیٹیے دے، بیٹے دے، ملا جلا کر دے یا بانجھ کر دے، یہ اسی کا اختیار ہے۔ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، معنی باقی سب تو فقیر ہیں، باقی سب تو منگتے ہیں، باقی سب تو محتاج ہیں، تو میں کس کی طرف لوٹوں گا؟ میں اس کی طرف لوٹوں گا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں میں ایک اور دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے رب، عرش عظیم کے رب، ہر چیز کے رب، آسمانوں کا رب بھی اللہ، زمینوں کا رب بھی اللہ، عرش عظیم کا رب بھی اللہ، اور ہر چیز کا رب، ہر چیز کا پالنے والا اللہ، ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کا رازق اللہ۔ پھر کون رہ گیا ہے جس کے در پر میں جا کر کہوں بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری؟ وہ تو خود اس دنیا سے اپنی زندگی کا معاملہ ختم
کروا کر اگلے جہاں منتقل ہو چکا ہے، وہ نہ تیری سن سکتا ہے، نہ اس کے پلے میں کچھ ہے، نہ اس کے اختیار میں کچھ ہے۔ ہر چیز کا رب تو ایک خالق و مالک اللہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جانے والے تبھی جائیں گے جب وہ رب کو پہچانیں گے نہیں، جب وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کے اختیار میں بھی سب کچھ ہے۔ حالانکہ ہمیں حدیث بتا رہی ہے ربنا ورب کل شیء، ہمارا بھی رب اللہ ہے اور ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، وہی ہے جس نے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا۔ ان کتابوں کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کے در پہ آئیے، اس اللہ کے در پہ آئیے، اس اللہ کے در کے منگتے بنیے، اس اللہ کے در کے سوالی بنیے۔ فالق الحب والنوا، دانے کو پھاڑنے والا، گٹھلی کو پھاڑنے والا وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں دہریے، کیا ان ظالموں کو یہ نظر نہیں آتا کہ لوگ آتے ہیں اور مٹی کے اندر بیج ڈال کر اس کے اوپر مٹی دے کے چلے جاتے ہیں؟ اس مٹی کے اندر سے ان بیجوں کو پھاڑنے والا کون ہے؟ اور جو بیج ڈالے جائیں وہی بیج اگانے والا کون ہے؟ اللہ کے ایک نیک بندے کسی کے پاس تھے، غلام تھے اس کے۔ رات کا وقت ہوا تو اپنے آقا کو اٹھایا کہ اٹھو، نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ کہا مجھے سونے دے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ پھر تہجد کا وقت ختم ہونے لگا، وہ پھر آیا کہ 2-4 رکعتیں ہی پڑھ لو۔ کہا سونے دو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ پھر فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو پھر آیا کہ اب تو فرض کا معاملہ ہے، اب تو اٹھ جاؤ، کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ تو سمجھانے کے لیے اپنے مالک کے ساتھ کیا ماجرا کرتے ہیں، وہ صبح انہوں نے ان کو جو دیے کہ جو لے جاؤ اور جا کر کھیت میں ڈال دو، کھیتی باڑی کرو، جو اگا کر آؤ۔ تو انہوں نے جو کی بجائے گندم ڈال دی کھیت میں، اور جب وہ پودے، وہ دانے، اسے کمپلین نکلی، مالک دیکھنے کے لیے آیا، کچھ بڑے ہوئے تو کہا یہ جو نہیں لگتے، یہ تو گندم لگتی ہے۔ کہا جی آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو کہا اللہ غفور الرحیم تو ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جو آپ زمین میں ڈالو گے وہی نکلے گا۔ ڈالنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، میں نے تو مٹی میں ملا دیا، اب اس کو فصل میرا اللہ بنا دے گا۔ کہا جی یہی بات تو میں آپ کو سمجھاتا تھا کہ اٹھ جاؤ، 2 رکعتیں پڑھ لو، اللہ کے سامنے رو لو، معافی مانگ لو، پھر اللہ غفور الرحیم ہے، وہ قبول کر لے گا اور ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے تو کوئی سبب اختیار ہی نہیں کیا، آپ تو اٹھے نہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہی نہیں، نماز پڑھی نہیں، اور یہی کہتے رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو میں نے بھی جو کی جگہ پر گندم ڈال دی یا کوئی باجرہ ڈال دیا، اور آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جو اگ جائیں گے۔ جب آپ کو یہ مثال سمجھ آ گئی تو اپنی زندگی کی مثال کو بھی سمجھ لیجئے کہ جو اعمال کرو گے وہی قیامت کے دن آپ کو کاٹنا نصیب ہوں گے۔ تو وہ کون ہے پیارے بھائی کہ تم دانے ڈال کر گٹھ لیے زمین میں دبا کر آ جاتے ہو اور وہ اس کو پھاڑتا ہے اور کونپلوں کو نکالتا ہے؟ لا الہ الا انت، وہی الہ برحق ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں۔ تو خالق ہے آسمان کا، تو خالق ہے زمین کا، تو کتابوں کا نازل کرنے والا ہے، تو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے پودے اگانے والا ہے۔ الہ برحق بھی تو ہے، تیرا ہی حق ہے کہ میں جب سجدہ کروں صرف تجھے کروں، جب پکاروں تو صرف یا اللہ مدد کہہ کر پکاروں، اور کسی اور کے نام کی آوازیں مدد کے لیے میری زبان سے نہ نکلے، صرف تجھے ہی پکاروں۔ آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، اے اللہ میں ہر اس چیز کے، ہر اس مخلوق کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی کو تو نے سنبھالا ہوا ہے، جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی تیری تمام مخلوق کے
شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب میں دنیا کی ساری مخلوق کے شر سے ایک خالق و مالک کی پناہ میں چلا جاؤں گا تو کوئی شر مجھ تک پہنچے گا؟ کوئی تکلیف مجھ تک پہنچے گی؟ سوچئے اللہ کے لیے کتنے پیارے الفاظ ہیں جو امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ اے آدم کے بیٹے، اے میرے امتی، ان الفاظ سے اللہ کو پکارو، ان الفاظ سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ہر چیز کے شر سے، پھر کوئی شر تمہارے قریب نہیں پہنچے گا۔ انت الاول لیس قبلک شیء وانت الآخر لیس بعدک شیء وانت الظاہر لیس فوقک شیء وانت الباطن لیس دونک شیء۔ وہ میرا مولا، وہ میرا اللہ، سب سے پہلے میرا اللہ، اس سے پہلے کچھ نہیں، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ ہوگا۔ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ساری مخلوق مٹ جائے گی، کوئی نہیں ہوگا، رب ہوگا۔ کچھ نہیں تھا تو مولا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے، تیرے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن۔ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، تو ہی آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور اس کا نور ہے، اور تو ہی آسمان اور زمین جو اس میں ہے، اس سب کو قائم رکھنے والا تنہا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور اس زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری 6317 نمبر روایت ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ وہ پیارے الفاظ، یہ وہ پیاری دعائیں، یہ اللہ کی حمد و ثنا، یہ اللہ کی تعریفیں، یہ کیجئے اور پھر اپنے ہاتھ اٹھائیے، پھر اپنے جو کچھ آپ کے ضمیر میں ہے وہ اپنی درخواستیں مولا کے سامنے رکھیے، آپ کی درخواستیں پوری ہوں گی، آپ کے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توحید کو جانا ہو، پہچانا ہو، اور سچے اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ ایک اللہ کے در پہ جھکے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک اور دعا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں آپ سے سوالی ہوں، میں آپ کے در کا سوالی ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ کے سامنے سوالی بنتا ہوں اس عقیدے کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، تو تنہا و یکتا ہے، تو بے نیاز ہے، تو نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ تو جنا گیا ہے، نہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، نہ تیری کوئی بیوی ہے، نہ کوئی تجھ میں سے نکلا ہے، نہ تو کسی میں سے نکلا ہے۔ یہ تمام کفر کے عقائد ہیں۔ اللہ، نہ تو جنا گیا ہے، نہ تو نے کسی کو جنا ہے، اور نہ ہی تیرے برابر کی کوئی اور ذات ہے۔ یہ وہ پیاری توحید کے جملے اور یہ وہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ ان ناموں کو یاد کیجئے، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، پھر رب کے در کے فقیر بنیے، پھر اللہ کی طرف لوٹیے۔ آپ کی پریشانی، آپ کے غم، آپ کے دکھ، وہ سب دور ہوں گے، وہ سب دور ہوں گے۔ کیوں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آپ نے رب کی توحید کو پہچانا اور اللہ کے پیارے پیارے اسماء کے ذریعے آپ نے اللہ کو پکارا۔ ان الفاظ سے کوئی شخص اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی پکار کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرما، اس فہم پہ زندہ رکھ اور اس توحید کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اور اس حال میں اپنے پاس بلانا۔ اے خالق و مالک مولا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔